خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد في مسنده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا ہے. حمد و ثنا کے بعد ان گنت درود و سلام سید ولد آدم، ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوں. اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. ان سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین بن کر دنیا میں آئے. اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت بھی عطا فرمائی، آپ کو شریعت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، آپ کو دین اسلام عطا کیا. دین اسلام میرے بھائیوں مکمل کامل ضابطہ اخلاق، ضابطہ دین اور مکمل دین حیات ہے. جب انسان دین اسلام پر چلتا ہے تو یقینی بات ہے وہ شخص کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. جب کوئی انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا شخص ہے جو برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے. دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو، آپ کی فرما برداری کو، آپ کے طریقے کے اور آپ کے راستے کو اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے. جس بندے کے عمل میں، جس بندے کے عقیدے میں، جس بندے کے طریقے میں اور اس کی عبادت اور نظریات کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت نہ ہو، آپ کی تابع داری اور آپ کی فرما برداری کی بجائے آپ کی نافرمانی آ جائے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا، وہ بندہ آخرت میں بھی ہلاک ہو گیا. اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا: یوم تقلب وجوہہم فی النار
جس دن ان لوگوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ وہ دن جب ان کے چہروں کو جہنم کے اوپر جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب جھیلنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا انجام، آپ کے طریقے کو چھوڑ دینا، آپ کے راستے کو چھوڑ دینا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام میرے بھائیو جہنم ہے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہاں سنت حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیو، ہر معاملہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے، ہر وہ معاملہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر دی جائے، وہ معاملہ انسان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ کاش میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ راستہ بنا لیا، کاش میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا، میں بدعات اور خرافات سے بچ جاتا، کاش میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر چلتا، میں رسم و رواج سے بچ جاتا، کاش میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلتا، دنیا کے طور طریقوں سے بچ جاتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، غصے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، پریشانی اور ہلاکت بربادی کی وجہ سے، اور ساتھ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میرا طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا، کاش میرا راستہ بھی وہ ہوتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا راستہ تھا، کاش میرا عقیدہ بھی وہ ہوتا جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ اور آپ کی تعلیمات تھی، میری نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمازوں کے مطابق ہوتی، میری خوشیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشیوں کے تابع ہوتی، میرے غم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے غموں کے تابع ہوتے، میرے رسم و رواج، میری جناب عبادات اور عبادات کے طریقے، میرے معاملات اور اخلاقیات، میرا سب کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو جاتا۔ سورۃ فرقان کی یہ آیت اور سورۃ احزاب کی آیت میرے بھائیوں آج کے اس مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے جو سنت حدیث پر نہیں چلتا بلکہ اپنے برادری کے رسم و رواج پر تو چلنا پسند کرتا ہے لیکن سنت حدیث پر نہیں چلتا، اپنے فرقے، جماعت اور گروہ کی تعلیمات اور ان کے رسم و رواج پر تو چلتا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو، آپ کے راستے، آپ کی سنت اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آیات اس بندے کو میرے بھائیوں جھنجھوڑ دیتی ہیں جس کے سامنے اس کے برادری کے رسم و رواج اہم ہیں، اس کے علاقے کے رسم و رواج اہم ہیں، اس کے فرقے اور جماعت کے طور طریقے اہم ہیں، اس کے مفتی کا فتویٰ اہم ہے، اس کے لیے اس کے مولوی کی بات حرف آخر ہے، اس کے لیے جناب اس کا طور طریقہ، اس کی خواہشات، اس کے آباء و اجداد کا دین، میرا باپ ایسے کرتا
کرتا تھا، ہمارا دادا ایسے کرتا تھا، یہ ہمارے خاندان کا طور طریقہ ہے، یہ ہمارے جناب نسلوں کی پرمپرا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ دین جو قرآن و سنت کے منافی ہے، وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہیں، وہ رسم و رواج جو سنت اور حدیث سے ہٹا ہوا ہے، اس بندے کے لیے یہ آیت، اس بندے کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ ایک جگہ کیا فرمایا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، پھر جہنم کے اندر ان کے چہروں کو کبھی دائیں کبھی بائیں کیا جائے گا، جہنم کے اندر تپایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور کہیں گے کیا؟ جہنم میں کیوں پھینکا گیا؟ خواہش کون سی کریں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے اللہ کے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ دنیا میں تو تانے برداشت کر لیتے نا، دنیا میں تو اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ سمجھ لیتے، دنیا کی باتیں تو برداشت ہو جاتی۔ کتنے سال تھی؟ 20 30 40 50 سال، بس اس کے بعد تو آخرت ہی تھی نا، اس کے بعد تو موت، برزخی زندگی، پھر قیامت، پھر نہ ختم ہونے والی لافانی زندگی ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے دین پر نہیں چلا، یہاں لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہوا، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی برادری کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے قبیلے خاندان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی جماعت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ کہیں گے ساری زندگی فلاں فرقہ تھا، اب تو نے فرقہ ہی تبدیل کر لیا، ساری زندگی تیرے آباء و اجداد فلاں کام کرنے والے تھے، اب تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اگر یہ باتیں برداشت کر گیا تو کل قیامت کے دن جہنم سے بھی بچ جائے گا۔ کل قیامت کے دن اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ خواہشات جو جہنم میں جانے کے بعد اس کے دل میں پیدا ہوں گی، اور وہ زبان سے کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، اور کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے طور طریقے رسم و رواج تعلیمات پر نہ چلتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورت محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا عقیدہ برباد نہ ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع نہ ہوں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی دی ہوئی زکاتیں اس کے کام آئیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اگر اس کے رکھے ہوئے روزے اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے، وہ جو بیت اللہ کے حج اور عمرے اور طواف کرتا ہے اس کو فائدہ ملے، وہ جو صدقہ خیرات اور سخاوت کرتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ اپنے ہر معاملے میں، ہر نیکی، ہر عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر اس کی نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئی، اگر اس کا عقیدہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گیا، اس کا حج، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کا ذکر اذکار، اس کا صدقہ خیرات، سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات تہجد پڑھنا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے، آپ کی سنت حدیث سے ہٹ گیا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اس کے پھر سارے عمل ہی ضائع ہو جائیں گے اگر وہ عمل محبوب پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں۔ پڑھتا رہے وہ اپنے اماموں کی فقہ کے مطابق نمازیں، رکھتا رہے وہ اپنے مفتیوں کے فتووں کے مطابق روزے، کرتا رہے وہ اپنے مولویوں کے طریقوں کے مطابق حج، کرتا رہے وہ صدقہ خیرات، جس کی مرضی کے مطابق اپنے جناب قوم قبیلے کو راضی کر لے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل لے،
اپنے فرقے قوم اور جناب اپنی جماعت کو راضی کر لے، اپنے امام اپنے بزرگ اور بابے کے پیچھے چل لے، لیکن وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل اسی وقت قبول ہوگا جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس کی تعلیمات ہمارے مطابق نہیں ہے، جس کا طریقہ ہمارے طریقے اور عمل کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ ہم پتہ نہیں کس خام خیالی اور کس خوابوں کے اندر جی رہے ہیں، ہم کا پتہ نہیں کس خوش فہمی کے اندر جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل اگر صحابی رسول کا بھی ہو، جس کی ایک مٹھی جو کی خرچ کرنے کا اجر اور ثواب بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس صحابی کی ایک مٹھی جو کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابی جس کا ایک گھڑی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنا اور ٹھہرنا اتنا اہم ہے کہ بعد میں آنے والے بندے کی ساری زندگی کی عبادت بھی صحابی رسول کی اس گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ صحابی بھی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے حدیث سے ہٹ جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے قبل اپنے جانور کو ذبح کر کے تقسیم کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو شاۃ اللحم، تیری بکری تو گوشت کی بکری ہے، اس کا تجھے قربانی کا اجر ثواب نہیں ملا، قربانی کا اجر اور ثواب اسی وقت ملے گا جب تو میرے طریقے کے مطابق پہلے عید کی نماز پڑھے گا، بعد میں قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ آج ہمیں ہمارے مولویوں نے پتہ نہیں کس خوش فہمیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، آج ہمیں ہمارے مولویوں نے، ہمارے بزرگوں مفتیوں نے، ہماری جماعتوں گروہوں نے، ہماری برادری کے رسم و رواج نے پتہ نہیں کس غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ لو جی نماز پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے نا جیسے مرضی پڑھتا رہے، اللہ کا نام تو لیتا ہے نا جیسے مرضی لیتا رہے، جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے نا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے بھیج دیے، 313 رسول اللہ نے دنیا میں مبعوث فرما دیے، عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اتباع رسول اور اتباع سنت کی دعوت دیتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، غزوات ہوتے رہے، ہجرتوں میں مجبور کر دیا گیا، کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے، کسی نبی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، کسی نبی کو اس کی قوم نے زخمی کر دیا، کسی نبی کو اس کی قوم نے علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، کسی نبی کو اس کی ساری زندگی تکلیفیں مصائب اور برداشت دین کے لیے برداشت کرنے پڑے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ابا و اجداد خاندان سارے علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، اور آج کا مسئلہ کہتا ہے جی جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، سب ٹھیک ہے، جو پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے، جی کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، نماز تو اور نہیں ہو میرے بھائیوں۔ یہ اتنی صوفیانہ اور تصوف اور جاہلیت پر اور جہالت پر مبنی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کی آمد کے مقصد کو یہ بات ہی فوت کر دیتی۔ پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجے ہیں؟ جہاں کوئی لگا تھا ٹھیک ہی لگا تھا نا۔ اللہ نے پھر دنیا میں نبی کیوں بھیجے ہیں؟ جو طریقے پہ چل رہے تھے لوگ پھر ٹھیک ہی چل رہے تھے نا۔ پھر جب کسی کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، اپنے غلط عقیدے اور منہج کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، پھر جہاں مرضی کو ڈگر پر چلتا رہے، جس مرضی راستے پر چلتا رہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن و سنت کے منافی نظریات ہیں، یہ قرآن و سنت کے منافی تعلیمات ہیں، یہ قرآن و سنت کے منافی دعوت ہے، یہ راستہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت والا راستہ ہے۔ معصیت رسول، نبی کریم کی نافرمانی
یہ تو منافقت کی علامت ہے، یہ تو بے ایمانی کی نشانی ہے۔ سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا، تمہارا فیصلہ قرآن و سنت سے کیا جائے گا۔ اذا فریق منہم مورزون، تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ بھی اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اپنے رسول کی طرف نازل کی ہے، تم بس قرآن و سنت پر چلو، قرآن و حدیث پر چلو، اسلام کی تعلیمات پر چلو، اس بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس راستے سے رکتے اور روکنے والے بن جائیں۔ تو نبی کی نافرمانی تو منافقت کی نشانی ہے، نبی کی نافرمانی تو بے ایمانی کی نشانی ہے، نبی کی نافرمانی یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ جانا یہ ایک مسلمان کی شایان شان بات نہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع پیدا نہ کرو، جھگڑے پیدا نہ کرو، اختلافات پیدا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل بھی ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا، تمہارا روب دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی یہ اختلاف اور انتشار کا سبب ہے۔ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو، حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں، فرقوں میں، جماعتوں اور گروہوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ نے پلیٹ فارم قرآن و حدیث کا دیا ہے نا، یہی پلیٹ فارم مسلمان کی نجات کے لیے، یہ مسلمان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہے۔ اگر اس قرآن و سنت کے منافی کسی فقہ کو رکھا جائے گا، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی بزرگ کے فتوے کو رکھا جائے گا، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی عالم کی بات کو رکھا جائے گا، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی جماعت اور گروہ کے اور فرقے کے طور طریقے کو رکھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، تمہارا اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح خط کھینچ کر، لکیر کھینچ کر بتایا تھا، ایک لکیر آپ نے سیدھی کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچ دی، فرمایا ان ھذا صراط مستقیما، یہ قرآن سنت حدیث والا اسلام والا راستہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جو دائیں بائیں لکیریں جا رہی ہیں یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں، تم اس سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے راستے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ کا میرے بھائیو عذاب بھی آتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پاس چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں، بچ جائیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، عقیدے میں، عبادت اور عبادت کے طریقوں میں، یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ، سنت اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب العلیم، یا ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، ان رجلا اکل عند رسول اللہ بشمالہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا، کچھ کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہا یہ دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا استطاعتا، تو توفیق ہی نہ رکھے، طاقت ہی نہ رکھے، اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ اٹھے ہی نہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی پھر اس بندے کا وہ دایاں ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔
یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب۔ ساری زندگی پھر وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا نہیں سکا۔ آج ہم بڑا سینہ چوڑا کر کے بدعات، خرافات، شرک اور کفر کے راستے پر چلتے ہیں جناب، اپنی شادیوں، خوشیوں، غمیوں میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور جناب بڑے تکبر اور فخر سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا فقیر روک دے تو آگے سے جواب دیتے ہیں ساری دنیا ہی کرتی ہے نا، ساری دنیا کی عورتیں ہی مہندی پر ناچتی ہیں نا، ہم اکیلے ہی تو نہیں ہیں نا، ساری دنیا کے جناب لوگ قبر پہ یہ کام کرتے ہیں، ساری دنیا جنازوں کے بعد یہ کرتی ہے، ہم اکیلے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والا، آپ نے اس کو روکا، دائیں ہاتھ سے کہا، اس نے تکبر کی وجہ سے کہا یہ اٹھتا نہیں، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی ہاتھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ فرعون کو اللہ نے پکڑا۔ فرعون کی پکڑ کی وجہ کیا بنی؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس نے رسول کی مخالفت کی، ہم نے اس کو پھر مضبوط پکڑا، اس کی پکڑ بڑی سخت کی۔ اور بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی جب نافرمانی کی نا، اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے ان کے خلاف لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم تو جناب یہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ آپ قرآن پاک کی آیات، تفاسیر، ترجمے کو پڑھ کر دیکھیں، 40 سال میدان تیہ کے اندر وہ ذلیل، رسوا اور بھٹکتے رہے، 40 سال اللہ نے ان کو راستہ ہی نہیں دکھایا، وہ برباد، ہلاک اور گمراہ ہو گئے۔ اتنی نافرمانی۔ ہم تو بچے کی پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اس کی خوشیاں اور اس کے غم، اس کی جناب ہماری تو خوشی ہی برتھ ڈے عیسائیوں کے کاموں سے شروع ہوتی ہے، ہماری تو جناب شادی کے سارے ہم نے وہ رسم و رواج یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں۔ بڑے جناب پٹکے وہ پیلے رنگ کے پہن کر ناچتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، پھر اس کے سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر ہم اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ شیئر بھی کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو فخریہ انداز سے محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھا ہم نے کیسا جناب پروگرام کیا، ہمارا فنکشن دیکھا، پھر بزرگ بھی اور بچے بھی، پھر وہ عورتیں بھی اور بچیاں بھی، پھر بڑا ناچ کر جناب اپنے آپ کو انجوائے کرواتی ہیں اور کرتی ہیں کہ ایسے ہوتی ہیں خوشیاں۔ ایک نافرمانی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی کی، اللہ نے 40 سال عذاب دیا۔ یہاں قدم قدم پہ نافرمانی ہیں اپنے نبی کی، یہاں قدم قدم پہ معصیت ہے اپنے نبی کی، یہاں ہر موقع پر سنت اور حدیث کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں ہر موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے۔ پھر ہم سکون کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم امن کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم برکت کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اتفاق اور اتحاد کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم گھروں کے اندر برکتیں اور اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد ہی سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں کے طور طریقے پر رکھی گئی ہے، اس رشتے کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے نازل ہو سکتی؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اللہ نے تو یہ اختیار ہی نہیں دیا تھا، نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے پاس کوئی اختیار باقی رہے، پھر وہ کہے چونکے اور چنانچے، پھر وہ سمجھے کوئی بات نہیں، اس دفعہ کر لیتے ہیں اگلی دفعہ نہیں کریں گے، پھر وہ سمجھے کوئی بات نہیں، ساری دنیا ہی کرتی ہے، سارے لوگ ہی کرتے ہیں، ہم اکیلے کرنے والے تو نہیں ہیں نا، ہمارے تو سارے طور طریقے ہی اللہ کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے بدل چکے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی وہ تو کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ عزتوں کو، پروٹوکول کو، ہم اسٹیٹس کو
دیکھتے ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا ایک برانڈ ہونا چاہیے، ہمارے تعلق ہونے چاہیے، ہمارا جناب ایسا ووٹ بینک ہونا چاہیے، ہمارا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، اور مخالفت سنت کی کرتے ہیں، مخالفت حدیث کی کرتے ہیں، اور مولوی بھی مخالفت سنت اور حدیث کی کر کے اپنی جماعتوں کو راضی کرنے کے، میری جماعت بڑا مجھ پر راضی رہے گی، یہ مسجد کی انتظامیہ مجھ پہ راضی رہے گی، یہ مدرسے کی انتظامیہ مجھے بڑا پروٹوکول دے گی، اگر ان کو میں نے سنت حدیث سے چھڑوا کر بدعات اور خرافات پر لگا دیا، میں نے ان کو ایسی تعلیمات پر لگا دیا جس سے یہ بڑے خوش ہوں گے، بڑی بڑی خوشخبریاں اپنے پاس سے گھڑ کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، دنیا آخرت کے اندر سنت حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلت آتی ہے، عزت نہیں ملتی، اسٹیٹس نہیں بنتا، پروٹوکول نہیں ملتا، تعلقات نہیں بنتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مجادلہ میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت اور رسوائی اللہ نے میری مخالفت کے اندر رکھی، اس بندے کے لیے ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جو میری سنت حدیث سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے راستے سے منہ موڑ لیتا ہے اور میرے حکم کی عمل کی مخالفت کرتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر انصاری کو 50 ماہر تیر انداز لوگوں کے اوپر امیر بنا کر ان کو مقرر کیا اور جبل رماد پر کھڑا کر دیا، اور کیا کہا لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، اگر تم دیکھو نا ہم فتح بھی پا چکے ہیں، تم نے یہ پہاڑ اور درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور اگر تم دیکھو وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ، اگر تم دیکھو ظَهَرُوا عَلَيْنَا کہ کافر ہم پر غالب آ گئے ہیں، فَلَا تَبْرَحُوا، پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا، عبداللہ بن جبیر انصاری کو ان کا امیر بنا دیا، کفار سے جنگ ہوئی، جنگ احد ہے، غزوہ احد ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے، صحابہ نے دیکھا اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، غزوہ ختم ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، کافروں کو مشرکوں کو اللہ نے شکست دے دی ہے، چلو نیچے اترتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر انصاری جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھیوں کیا تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا تاکیدی حکم یاد نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا اگر ہم غالب آ جائیں پھر بھی تم نے نہیں اترنا، اگر وہ غالب آ جائیں پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ پہاڑ جبل رماد کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے اپنے امیر کی بات نہ مانی، وہ پہاڑ سے نیچے اترے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کفار نے دیکھا پیچھے والی سائیڈ اور درہ اور وہ پہاڑ خالی ہو گیا ہے، وہ پیچھے سے گئے، انہوں نے پیچھے سے اکٹھے ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کی صورت میں غزوہ احد پر 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، اور مسلمانوں کو اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی معصیت اور آپ کی نافرمانی کی، کہ آپ کا حکم، حالانکہ ان کی کوئی نیت بری نہیں تھی، ان کا کوئی تقوی کم نہیں تھا، ان کا کوئی جناب ارادہ اور نہیں تھا، یہ ارادہ، یہ تقوی، یہ نیت سب کچھ درست تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرما دیا تھا کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، شکست ہو جائے پھر بھی، فتح ہو جائے پھر بھی تم نے ادھر رہنا ہے، جب انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو اتنا بڑا جناب نقصان اور اتنی بڑی مسلمانوں کو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ اس موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ والے سال جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے نا تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ قراء الغمیم جگہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے موسم کی شدت اور سفر کی تھکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے صحابہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا۔ نفلی روزے تھے نا، صحابہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا۔ پیالہ منگوایا، اس پیالے کو اس طرح اوپر کیا تاکہ سارے صحابہ دیکھ لیں۔ آپ نے پانی پی لیا، خود بھی سفر میں روزہ افطار کر دیا۔ سفر میں روزہ افطار کرنا سنت ہے، آپ نے روزہ افطار کر دیا، صحابہ کو یہ دکھا کر کہ یہ بھی روزہ افطار کر لیں گے۔ کچھ لوگوں نے روزہ افطار کر دیا، کچھ نے کہا عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، سارا دن تکلیف مشقت برداشت کر لیا، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، چلو ہم مغرب کے وقت ہی افطار کریں گے، روزے کو پورا کر لیں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا کہ صحابہ نے میرے کہنے اور کرنے کے باوجود روزہ افطار نہیں کیا، فرمایا اولئک العصاۃ، یہ روزہ افطار نہ کرنے والے لوگ نافرمان ہیں، یہ روزہ افطار نہ کرنے والے لوگ نافرمان ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن نسانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کر لی اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کو مثال دی۔ آپ کی مثال اس انسان جیسی دی، فرمایا آپ کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، پھر وہاں کھانے کی دعوت رکھی، پھر ایک دائی کو بلانے والے، پیغام دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت پر بلا کر لاؤ، حتیٰ کہ جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں بھی داخل ہو گیا، اور جو گھر میں داخل ہو گیا اس نے دعوت بھی کھا لی۔ جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوا اور اس نے دعوت بھی قبول نہ کی اور دعوت کھائی بھی نہ۔ فرشتے فرماتے ہیں، فرشتے یہ بات کر کے وضاحت کرتے ہیں، فدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے، والداعی محمد، اور بلانے والے سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے گھر بنایا یعنی جنت بنائی، جنت کے اندر مسلمان مومن کے لیے دعوت، کھانے پینے، اس کی نعمتیں، اللہ نے اپنی نعمتیں رکھیں۔ پھر جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی، آپ کی بات مان لی، وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا اور اللہ کی نعمتوں کو بھی حاصل کر لیا۔ اور جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی اطاعت فرما برداری اور پیروی نہ کی، وہ گویا نہ جنت میں داخل ہو سکے گا، نہ وہ جناب اس دعوت اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکے گا۔ فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، معنی کیا ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن نسا محمد فقد عصی اللہ، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ محمد الفرق، دیکھنا ہے نا اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے نا، اپنی توحید کو دیکھنا ہے، اپنے طریقے کو دیکھنا ہے نا، جس نے آج بھی دیکھنا ہے میری نمازیں، میرا عقیدہ، میرا حج، میرا زکاتیں، میرا روزہ، میری عبادات، میری خوشیاں، میرے غم منانے کا طریقہ درست ہے کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات کو دیکھ لے اور حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل کے اس فرمان کو، اس حدیث کو، صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھ لے جو انہوں نے کہا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فرق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومحمد فرق بین الناس، نمازیں اللہ کے رسول کی نمازوں کے مطابق ہیں، روزے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں، خوشیاں اور غم منانے کے طریقے، عبادات، عقیدے، نظریات، معاملات، اخلاقیات، یہ سب کچھ محمد فرق بین الناس، محمد کو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق بنا دیا۔ کون اس راستے پر چلنے والا ہے اور کون اپنے امام کی، اپنے بزرگ کی، اپنے پیر کی، اپنے بابے کی، اپنے مولوی کی، اپنے مفتی کی، اپنی برادری کی، اپنے اباء و اجداد کی، اپنے فرقے کی، اپنے جماعت کی، اپنے گروہ کی، اپنے جناب علاقے کے رسم و رواج کو ماننے والا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فرق ہے صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم اللہ نے معیار بنا دیا ہے۔ یہ جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری یہ آپ کے طریقے پر چلنے کا درس دیتی ہے، وہاں پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ شان بیان کرتی ہے جو شان، مقام اور مرتبہ دنیا کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے معیار کیا بنایا؟ محمد فرق بین الناس۔ پیرامیٹر کیا بنایا؟ محمد فرق بین الناس۔ اللہ نے جناب ترازو کیا بنایا؟ اپنے محبوب پیغمبر کا طریقہ بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیا۔ اس راستے پر چلنے والا اسلام پر ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والا اسلام کو چھوڑ دو۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں اتنے واضح راستے، روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، جس راستے کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، میرے بعد اس راستے کو چھوڑنے والا ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ اس راستے پر نہ چلنے والا بندہ گمراہ ہو جائے گا، اس راستے پر نہ چلنے والا بندہ بربادی اور جناب ہلاکت پر چلے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کا راستہ کامیابی والا راستہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات والا راستہ کامیابی اور نجات والا، کامرانی والا راستہ ہے۔ آئیے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، عقیدے میں، عبادت میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، طور طریقوں میں سنت حدیث کی پیروی کرتے ہیں، سنت اور حدیث پر چلتے ہیں۔ جو چیز سنت اور حدیث سے ملتی ہے اس کو اختیار کر لیں، اور جو چیز اللہ کے رسول کے طریقے آپ کی سنت اور حدیث سے نہیں ملتی، ساری دنیا بھی اس پر چلنے والی ہو، اس کو چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، یقیناً وہ کامیابی والا راستہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔